بالمعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا تمام ذات أبراج ولا ليل داعج ولا بحر ساجٍ ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو يتمان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخالق المغفرة وخالق الخير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے پر محمد والا. دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اللہم کل ولی الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے. عزت بڑی مجلس میرے سے پہلے جاری تھی. بادشاہ ذاکرین میرے سے پہلے پڑھ گئے اور بادشاہ ذاکرین نے میرے بعد پڑھنا ہے. میں ذاکرین کی فہرست میں اسی طرح اپنا نام لکھوانے آیا ہوں جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا. مجھے نوکر سمجھو, چھوٹا بھائی سمجھو, مولا کا ذاکر سمجھو یا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو. زیادہ وقت آپ کو زحمت نہیں دینی. مختصر سا وقت ہے, مختصر سی گفتگو ہوگی, لیکن جتنا وقت میں آپ کا لوں گا آپ کی توجہ کا تعریف کروں. تو اس دن ہماری گفتگو ہو رہی تھی. میں نے بتایا تھا کہ رسول خدا ایک دفعہ بچوں میں سے گزر رہے تھے تو اچانک رونے لگے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں آخری امت کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں. آخری امت کے بچے؟ کہا ہاں میں آخری امت کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی زبان پر اللہ کا نام تو ہوگا لیکن
لیکن وہ زندگی ایسے گزاریں گے جیسے کافر گزارتا ہے، لیکن وہ زندگی بالکل ایسے گزار رہے ہوں گے جیسے کافر گزار. دیکھیں نا مختلف اینکیں ہیں. کربلا میں دیکھیں ابن سعد کے اوپر تھی یزیدی اینک، ان کے اوپر تھی حسینی اینک. تو جب تک ہماری نگاہ امام حسین والی نہیں ہوتی نا تب تک ہمیں دنیا ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کافر کو نظر آتی ہے. تو جب تک ہمیں نظر نہیں آئے گا تب تک ہمارے ایکشن نہیں بدل سکتے. تو جب تک ہمارے ایکشن نہیں بدلیں گے تب تک ہمارے ایموشن نہیں بدل سکتے. جب تک ہمارے ایموشن نہیں بدلیں گے تب تک ہماری سوچ نہیں بدل سکتی. تو جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی تب تک ہمارے اعمال نہیں بدل سکتے. تو جب ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے تو ہم قیامت والے دن اپنے امام کو کیا دکھائیں گے؟ ہم قیامت والے دن اپنے امام کو کیا دکھائیں گے؟ دیکھیں نا زہیر صحابی صحابی امام حسین ہے. کربلا کے میدان میں جب قافلہ کربلا پہنچ گیا نا تو زہیر امام حسین سے دور دور خیمہ لگوا رہا تھا. اپنے غلاموں سے کہا کہ حسین کا خیمہ دیکھو، میرا خیمہ حسین سے دور لگانا، کہیں میرا مقابلہ امام حسین سے نہ ہو جائے، کہیں میری برابری امام حسین علیہ السلام سے نہ ہو جائے. تو وہ ابھی خیمہ لگا کر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا کہ آواز آئی، حسین نے قاصد بھیجا. آواز آئی زہیر انا بری الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. اب زہیر سوچ رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا کروں تو کیا کروں. حسین سے اتنی دور دور بھاگ رہا تھا، حسین نے خود مجھے بلا لیا، اب کروں تو کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں. زہیر کی بیوی صالحہ تھی، کہتی ہے زہیر ادھر تجھے زہرا کا لال بلا رہا ہے، ادھر تو لقمے کھا رہا ہے، ادھر تو سوچ رہا ہے، اٹھو زہیر جاؤ ملنے میں کیا ہے. زہیر اٹھا، قدم بڑھایا، حسین کی بارگاہ میں پہنچا. اب روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی. کہ زہیر گھر آیا، بیوی کو بولا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جتنا مال دولت ہے ساری میں نے تجھے بخش دی. اب زہیر کی زندگی صرف اسی لیے ہے، زہیر کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. کیا بات ہوئی؟ علماء سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہوئی ہوگی ان کے درمیان کہ زہیر ایک ہی گفتگو میں اتنا بدل گیا کہ سارا کو چھوڑ دیا اور امام حسین کی طرف آ گیا. علماء سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہوئی؟ علماء نے فرمایا امام حسین نے وہی کیا جو ایک امام کا کام ہوتا ہے. کہا کیا کام ہے امام کا؟ فرمایا کہ جب تم گاڑی چلاتے ہو شیشے کے آگے دھند آ جاتی ہے، تم وائپر چلاتے ہو دھند صاف ہو جاتی ہے. امام نے بھی یہی کیا. جب زہیر کے اوپر غبار چڑھ گیا تھا، زہیر کے دل پر غبار چڑھ گیا تھا، امام نے امامت کا وائپر چڑھایا، وہ غبار ہٹ گیا، اس کو ہدایت کا راستہ صاف نظر آنے لگ گیا. ہمارے دلوں پر بھی وہ غبار چڑھا ہوا ہے، تو جو اللہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. جب تک ہم دلوں پر سے وہ غبار نہیں اتاریں گے تب تک ہم دنیا کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے کافر دیکھتا ہے. وہ غبار کیسے اترے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو نشانیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی نشانی میری کتاب قرآن مجید، پڑھو اس کو. اب بعض لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں پر کتاب جو قرآن ہے ان پر لعنت کرتا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اب دیکھیے نا، ہمیں اپنے جسم کی قیمت تو معلوم ہے، جسم کی تربیت کرنی ہے. آنکھ کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، مولانا کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہیں آنکھ کا غلط آپریشن نہ کر دے، کہیں دل کا غلط آپریشن نہ کر دے. اتنا محبت ہے تجھے دل سے، اتنا پیار ہے تجھے اپنے جسم سے، تو اس روح کا کیا جو پروردگار نے تجھے عطا کی، اس کی تربیت کے لیے تو کس کو چن رہا ہے؟ اتنی سستی ہے روح کہ تو نے ہر ایرے گہرے کو اپنا امام مان لیا. جسم کی تربیت کے لیے تو ایسا ڈاکٹر تلاش کر رہا ہے کہیں آنکھ کا غلط آپریشن نہ کر دے، کہیں دل کا غلط آپریشن نہ کر دے، جو سب سے پروفیشنل ہے اس کے پاس جاؤں. اور روح کی تربیت کے لیے تو کس کے پاس جا رہا ہے؟ روح کی تربیت کے لیے تو کس کے پاس جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ آپ کو دل کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کی آنکھ خراب ہے اور آنکھ کا علاج کروانے کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو خود اندھا ہو، سر پہ بال نہیں ہے، بال لگوانے کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو خود گنجا ہو. آپ کہیں گے یہ میرا علاج کیا کرے گا؟
اپنے بال نہیں لگائے؟ اتنی عقل تو ہے نا. تو پھر میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب آپ کو اپنے جسم کے بارے میں اتنا کچھ پتا ہے تو پھر روح کی تربیت کے لیے ایسے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو جو خود پرست رہا ہو؟ ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرو جس نے زندگی میں کبھی بتوں کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. جس نے کبھی زندگی میں کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. دلیل میں دیتا ہوں، اقرار تیرا وجود کرے گا. اس دور میں ہر شخص کے ساتھ رضی اللہ لگا ہے، ایک شخص کے ساتھ علیہ السلام لگا ہے. کیوں؟ سب کے سر بتوں کے سامنے جھکے تھے. یہ واحد سر ہے جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اب ہم اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخلہ کروانے جاتے ہیں، اچھا اسکول ہو، کسی کو آپ ٹیوشن لگا رہے ہیں اپنے بچے کو، اچھا ٹیوٹر ہو، اچھا ٹیچر ہو. اب دیکھیں نا، لاسٹ اسٹیج آ جاتی ہے کہ ہمیں اچھا ٹیچر تلاش کرنا ہے. تو ہم اب اس ٹیچر کو کہاں سے تلاش کریں کہ جو ہمیں پیور علم دے، جو ہمیں پیور انفارمیشن دے، کہ جو ہم پیور انفارمیشن لیں اور اپنے برین میں انسٹال کرتے جائیں. ہم جاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار عالم، اب تو نے یہ تو بتا دیا کہ ایسا ڈاکٹر تلاش کرو کہ جس نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. تو پروردگار نے بتا دیا کہ میں تمہارے درمیان دو نشانیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی نشانی قرآن. تو قرآن ہم پڑھتے تو ہیں لیکن کچھ لوگوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، کچھ لوگوں پر قرآن لعنت کرتا ہے. اب ہم جاتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قرآن کیسے لعنت کرتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سومن، بکمن، اومیون، اندھے، بہرے، گونگے. یا رسول اللہ یہ دیکھ تو رہا ہے تو اسے اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بول تو رہا ہے تو اسے گونگا کیوں کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ سن تو رہا ہے تو اسے بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ حوالے قدرت آئی، یہ سن رہا ہے لیکن وہ نہیں سن رہا جو میں سنانا چاہتا ہوں. یہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ بول تو رہا ہے لیکن وہ نہیں بول رہا جو میں بلوانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ اب دیکھیے نا، اب الہی پروردگار آئے، کس پہ نازل ہوئی؟ رسول خدا پر نازل ہوئی. اب لوجیکلی بات ہے، رسول کتنی دیر زندہ رہے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال. اب اس کے بعد اگر ہمیں علم لینا ہے اور اپنے برین میں انسٹال کرنا ہے تو پھر ہم کہاں سے لیں؟ رسول خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس ہمیں علم لینا ہو اور اپنے برین میں ڈالنا ہو تو کہاں سے لیں؟ تو رسول نے فرما دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انا مدینہ العلم والی ابوابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جب پتہ ہے علی دروازہ ہے تو تم کسی اور دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ علی دروازہ ہے تو پھر تم کسی اور دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ میری گھر سے نہیں کوئی دیوار بنا دو، چھت بنا. دروازہ ایک ہی ہے، اور جو دروازے سے جاتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، جو دیواروں سے جاتا ہے وہ چور. دروازہ ایک ہی ہے. مولا علی کا جملہ ہے کہ جو جان کر بھی نہ جانے، مولا اسے جاہل نہیں کہتے، بیوقوف کہتے ہیں. جب پتہ ہے دروازہ علی ہے، 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے، اگر کہیں تو سناتا چلتا، لیکن ایسے نہیں. اگر میرے ساتھ چلیں گے تو سناؤں گا، ورنہ پھر میں یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. وقت بھی تھوڑا ہے، اگر ساتھ دیں گے تو میں سناتا ہوں. اچھا جی، علی کے منکر کئی باتوں میں ڈھل رہے ہیں.
علی کے منکر کئی بھی باتوں میں ڈر رہے ہیں، ہے بغض حیدر کی آگ ایسی، کئی منافق بھی جل رہے ہیں۔ ایسے نہیں، میں بھی یہیں پہ کھڑا رہوں گا، علی کا ذکر ہو رہا عبادت ہے، علی کے منکر کئی باتوں میں ڈر رہے ہیں، بغض حیدر کی آگ ایسی، کئی منافق بھی جل رہے ہیں۔ آپ بھی نہیں بولیں گے، میں بھی نہیں آگے بڑھوں گا۔ علی کے منکر دیکھیں، ولایت علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا جسے زہرا خیرات دے، جسے وہ خیرات نہ دے، ان کے کبھی نماز میں ہاتھ نہیں کھلے، مجلس میں کیسے کھلیں گے؟ علی کے منکر کئی باتوں میں ڈر رہے ہیں، ہے بغض حیدر کی آگ ایسی، کئی منافق بھی جل رہے ہیں۔ علی کا کھا کے علی کو بھونکے، یہ تیری فطرت ہے ورنہ اللہ، تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں میں پڑ رہے ہیں۔ تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے، کل انشاءاللہ میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا جہاں میں آج چھوڑ رہا ہوں۔ بس حسین عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی، دو جملے مسائل پہ پھر ممبر حافظ صاحب کے حوالے۔ جب کافتا پہنچا نا یزید کے دربار میں، تو بی بی نے دیکھا کہ سامنے تخت پر ایک خاتون کھڑی ہے، اس کا نام تھا ہندا۔ ہندا جب چھوٹی تھی نا، پہلے میں آپ کو ہندا کا تعارف کروا